السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خان ٹی وی ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور بیرونی ممالک ہمیں کہاں رہنا چاہیے، فائدے اور نقصانات، دنیا اور آخرت، پاکستانی کمیونٹی۔ آج کل پاکستان کے جو حالات جا رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ لوگ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں۔ تو کون کون سے ممالک میں جا رہے ہیں؟ وہ زیادہ تر گلف میں جا رہے ہیں، یورپ میں جا رہے ہیں، امریکہ میں جا رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پاکستان کی خدمت کر رہے تھے، جو ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، اپنے پروفیشنل میں ماہر لوگ ہیں یہ لوگ، تو یہ جا رہے ہیں۔ تو اب ہمیں سوچنا یہ ہے کہ ہم جو باہر جاتے ہیں تو اس کے کیا کیا فائدے ہیں اور کیا کیا نقصانات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں یہاں سے، جیسے سعودی عرب چلے گئے، دبئی چلے گئے، ابوظہبی چلے گئے، اور بیوی اور بچوں کو یہیں چھوڑ دیا انہوں نے۔ وہ چلے جاتے ہیں اور پھر آتے ہیں 10-15 دن کے لیے، یہاں آتے ہیں، بیوی بچے یہیں رہتے ہیں۔ 20 سال اگر انہوں نے یا 30 سال وہاں گزارنے ہیں تو وہ 1 مہینے کے لیے یا 15 دن کے لیے آتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ تو بیوی کی جو زندگی ہے، وہ اس کی زندگی کیا زندگی ہے؟ وہ صرف بچوں کی پرورش کرتی ہے یا ان لوگوں کے والدین کی خدمت کرتی ہے؟ تو یہ، اور ہم تو جو باہر چلے جاتے ہیں لوگ، ان کے تو وہاں دوست ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا، ٹی وی، تفریح، یہ ساری چیزیں ان کو مل رہی ہوتی ہیں، مگر یہاں رہنے والی عورت جو ہے اس کی تو کوئی زندگی نہیں ہوتی بیچاری کی۔ کیا زندگی ہوتی ہے اس کی؟ کہ اسے صبح اٹھتی ہے، صبح بچوں کو تیار کیا، بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کھانا دیا، بڑوں کو اسکول بھیجنے کی تیاری کرائی، یونیفارم ان کی تیار کی، ان کے استری کی، اور پھر ان کی کتابیں ٹھیک کیں، اور پھر انہیں بھیجا، پھر آئے تو ان کے لیے کھانا بنا کے رکھنا ہے اس نے، والدین کو بھی ان کے کھانا دینا ہے۔ اور یہاں پر جو پیچھے ان کے حالات ہوتے ہیں، ان کے گھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ، میجورٹی جو ہے، ان کے گھر اتنے زیادہ بڑے نہیں ہوتے، چھوٹے چھوٹے ان کے گھر ہوتے ہیں، اور انہی میں گزارا کرنا ہوتا ہے۔ 3 کمرے، زیادہ سے زیادہ میکسیمم 3 کمرے ہوتے ہیں، یا کرائے کا مکان ہوتا ہے، 2-3-4 کمرے ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ تو عورت کی زندگی تو ختم ہو گئی۔ وہ یہاں اکیلی رہ کر، اور شوہر جس مقصد کے لیے شادی ہوئی تھی کہ بھئی ساتھ رہیں گے، فیملی بنے گی، میاں بیوی ہوں گے اور وہ مل کے زندگی گزاریں گے، وہ تو ختم ہو گیا مقصد۔ تو عورت کی زندگی تو ختم ہو گئی کہ آپ باہر چلے گئے اور باہر جا کے آپ اپنی زبردست زندگی گزار رہے ہیں، مطلب کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور آپ کی صحت بھی بہت اچھی ہے۔ یہاں کھانے کو پیسہ تو آپ بھیج رہے ہیں، پیسہ تو اس کو مل رہا ہے، اس پیسے سے وہ زندگی تو گزار رہی۔ کھانا پینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، انسان کو اپنا لائف پارٹنر بھی چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہماری پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی بیویوں کو بھی ساتھ لے کے جائیں اور اپنے ساتھ رکھیں۔ اسلام نے بیوی پر کوئی ذمہ داری نہیں لگائی کہ آپ کے والدین کی خدمت کریں۔ ہاں، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر لیں تو اپنی جنت بنا لیں۔ تو یہ ہے، اس کو سوچنا ہے ہم نے کہ ہم جو چلے جاتے ہیں 20-30 سال، تو 30 سال وہ عورت یہاں اکیلی گزارتی ہے زندگی اپنی، اور بچوں کی پرورش میں اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ اس میں بہت سی فیملیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ کتنا کرے گی عورت؟ اکیلے تنہا عورت کتنا کرے گی؟ اور پھر حالات بھی ہوتے ہیں، آپ وہاں رہ رہے ہیں، وہ یہاں رہ رہی ہے۔ شادی کس مقصد کے لیے کی تھی؟ کہ شادی کا مقصد یہی تھا کہ آپ وہاں جائیں اور اپنا کڑھائی گوشت اور تکے اور چیزیں کھائیں، محنت کریں، اور شام کو بیٹھیں اور ٹی وی دیکھیں، اور دونوں الگ الگ؟ اس سے تو بہتر یہاں کی زندگی تھی۔ تھوڑا سا کماتے تھے، شام کو ملتے تو تھے، بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، اگر بچہ بیمار ہوتا تو اس کو دوائی دلانے کے لیے لے جاتے تھے، بیوی بیمار ہوتی تھی، والدین کی بھی خدمت کر لیتے تھے۔ تو یہ تو ہمیں سوچنا ہے اس چیز کا کہ ہمارا یہاں رہنا بہتر ہے یا ہمارا باہر رہنا بہتر ہے۔ تو آپ جب سوچیں گے اس چیز کو کہ ہمارا جو ہے، اگر آپ کے پاس اتنا ہے کہ یہاں گزارا ہو رہا ہے تو اپنے ملک کو نہ چھوڑیں کسی بھی صورت میں۔ ہاں، اگر گزارا نہیں ہو رہا آپ کا، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گزارا نہیں ہے، تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ہاں، آپ باہر چلے جائیں اور اپنے فیملی کو سپورٹ کریں۔ یہ تو اس بات کا ایک پہلو تھا کہ الگ الگ زندگی، اور عورت کی زندگی تو کچھ بھی نہ رہی۔ وہ آپ رہے اور بس آئے 15 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ 15 دن کی سال میں چھٹی ملتی ہے، یا مہینے کی چھٹی ملتی ہے، آپ 10-15 دن کے لیے آئے اور پھر چلے گئے، اور پورا سال الگ۔ اس طرح زندگی کے 20-30 سال گزر جاتے ہیں آپ کے، عورت کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ تو کوشش میکسیمم یہ کریں کہ اپنی فیملی کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں، چاہے کہیں بھی جائیں، آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس عورت کو تنہا نہ چھوڑیں، اور اپنے بچوں کی تربیت آپ نہیں کر سکتے، وہ اکیلی عورت نہیں کر سکتی جب تک آپ موجود نہ ہوں۔ جب آپ موجود ہوں گے تو اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اگر آپ موجود نہیں تو بچوں کی تربیت کیسے ہوگی؟
پھر وہ بچے اگر آپ نے جن کے لیے گئے ہیں آپ، وہ بچوں کی تربیت ہی نہ ہوئی، بچے بڑے ہو گئے، ان کا اخلاق صحیح نہیں ہوا، ان کی تعلیم صحیح نہیں ہوئی، ان کو روزگار صحیح نہیں ہوا، تو پھر کیا فائدہ باہر جانے کا؟ نہ ان کے پاس دین کی تعلیم ہے، نہ دنیا کی تعلیم ہے۔ جب دین کی تعلیم ہوگی تو اخلاق صحیح ہوں گے، نہ اگر تربیت ہوگی تو اخلاق ہوں گے نا۔ پھر آپ بعد میں روتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو پھر اس لیے پیسہ کمانا ہی فرض نہیں ہے، پیسہ کمایا آپ نے، حلال روزی کمائی آپ نے، مگر اس کا استعمال بھی صحیح طور پہ کرنا ہے ہم نے۔ اگر گلف کے علاقوں کے علاوہ اگر آپ چلے جاتے ہیں یورپ میں، امریکہ میں چلے جاتے ہیں، کینیڈا چلے جاتے ہیں، تو وہاں پر کیا فائدے اور کیا نقصانات ہوں گے؟ اگر آپ چلے جاتے ہیں، فیملی بھی لے جاتے ہیں، تو وہاں پر بچوں کی تربیت کرنا ذرا مشکل ہے، کیونکہ وہاں اسکولوں کی جو تعلیم ہے وہاں فری تعلیم ہے۔ مطلب تعلیم اس طرح سے دی جاتی ہے کہ وہاں کوئی لڑکی اور لڑکا اس کا وہ تصور نہیں ہوتا۔ جیسے 9th کلاس سے امریکہ میں بچیوں کو بھی سوئمنگ سکھائی جاتی ہے کہ بھئی سوئمنگ کرنی ہے آپ نے، تو سوئمنگ کاسٹیوم پہن کے سوئمنگ ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کو بچی کو اجازت دینی ہوگی کہ بھئی چلو بھئی سوئمنگ کاسٹیوم پہ، اور آدمی سکھا رہے ہوتے ہیں سوئمنگ، عورتیں بھی ہوتی ہیں، آدمی بھی ہوتے ہیں، تو آپ اسے روک نہیں سکتے اس چیز کو۔ تو وہاں پہ یہ بھی سوچنا ہے آپ نے کہ آپ کی بچیاں جو ہیں سوئمنگ کریں گی، اور اچھی خاصی 9th کلاس میں پہنچتے پہنچتے بچی کی اچھی خاصی عمر ہو جاتی ہے، یعنی تقریباً وہ 12 سے 13 سال کی اس میں ہوتی ہے۔ تو پھر آپ کے لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بھئی کیسے یہ کام کریں آپ۔ تو اس کے لیے آپ نے سوچنا ہے کہ کیسے اس کو کیا جائے کہ بچیاں جو ہیں ان کو صحیح پراپر ملے تعلیم، اور ان کو ذہن ان کے صحیح رہیں۔ تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ سوچیں کہ ان کو یہاں رکھنا ہے یا وہاں رکھنا ہے۔ یہاں رکھتے ہیں تو وہ آپ سے زندگی سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کو کم از کم 12 سے 13 سال تک، 14 سال تک بچیوں کو یہیں رکھنا چاہیے، اور یہیں ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ان کی تربیت ان کو لے جائیں اور ان کی تربیت کریں وہاں پر، اگر آپ کو بہت مجبوری ہے، ورنہ آپ یہیں رہیں، یہیں اگر گزارا ہو رہا ہے، زندگی گزر رہی تو یہیں گزاریں، کیا ضرورت ہے باہر جانے کی۔ تو یورپ امریکہ میں جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ بچوں کی تربیت کا آتا ہے، کیونکہ وہاں ماحول ایسا ہے، بچے کا ذہن تو کمزور ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے اس کا ذہن، تو وہ ماحول جو ہے ذہن کو خراب کرتا ہے، اور پھر آپ کو بچوں کو اپنے کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ نے بچوں کو کسی چیز کے لیے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وہاں پر فوری طور پہ بچے کو جو ہے اسکول میں بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مارے، آپ کو کوئی ڈانٹے، آپ کی کسی چیز میں رکاوٹ پیدا کرے، تو آپ فوراً فون کر دیں، یہ نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ فون کر دیں اور ہم آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ تو پولیس فوراً آ جاتی ہے، زیادہ دیر نہیں لگاتی۔ عورت پہ، بچے پہ، بوڑھے کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، آپ ہاتھ لگائیں گے تو سیدھی جیل ہے، پھر آپ کو جیل کاٹنی پڑے گی۔ بہت سی جگہوں پہ تو ملکوں میں یونیفارم لے کے آتے ہیں جیل کی، وہ پہنا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ جو ہیں اس چیز کو، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے اپنے ملک کو چھوڑیں کہ ہم باہر تو جا رہے ہیں، مگر اپنے بچوں کی تربیت کا بھی سوچنا ہے کہ ان کا، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ جو ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اگر بچوں کا ایمان نہیں رہے گا تو پھر کیسی زندگی گزرے گی ان کی؟ تو کوشش یہ کریں، اگر آپ باہر چلے ہی گئے ہیں تو شام کو وہاں پر مدارس ہوتے ہیں، مسجد کے ساتھ مدرسہ ہوتا ہے، اس میں بھیجیں تاکہ وہاں بچے دین کی تعلیم ضرور حاصل کریں۔ تو صبح جائیں اسکول، شام کو جائیں بچے مدرسے، اس طرح سے ان کی زندگی گزرے۔ تو جب کمیونٹیز میں ہم رہتے ہیں، ساتھ ساتھ سارے کے سارے مل کے رہتے ہیں، پاکستانی یا جو بھی لوگ ہیں، تو کمیونٹیز میں آپ کو یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے بچوں کے لیے تربیت کے مواقع مل جاتے ہیں، کہ ان کو قرآن کی تعلیم بھی ملے گی، ان کو نماز بھی سکھائیں گے، ان کی ذہن کی تربیت بھی ہو جائے گی۔ تو باہر جانے والوں کے لیے ضروری ہے کہ کمیونٹیز میں رہیں، کوشش یہ کریں کہ نزدیک ہوں، جہاں مساجد ہوں، جہاں پہ مدرسہ کے ساتھ ساتھ جو ہے علماء کرام موجود ہوں، جو کہ تعلیم دیں، آپ کے بچوں کی ذہن کو تربیت کریں۔ اگر آپ نے ان کے ذہنوں کی تربیت کر لی، وہ اچھے مسلمان بن گئے، تو آپ بہت کامیاب ہیں، چاہے یورپ میں رہیں، امریکہ میں رہیں، پاکستان میں بھی رہ کے جو بچوں کی تربیت، دینی تربیت نہیں کرتے، دین اور دنیا کی دونوں کی تربیت چاہیے، بچوں کو بھی، بچیوں کو بھی، دنیا دین کی دونوں تعلیمیں چاہیے، دونوں تعلیمیں دینی ہیں، مگر اس کے لیے مشقت ہے۔ چاہے آپ یورپ میں رہیں، امریکہ میں رہیں، کہیں بھی رہیں، تو کمیونٹیز میں رہیں، اپنی کمیونٹیز میں آپ کو یہ فیسلٹی ملتی ہے کہ بچوں کی آپ زیادہ بہتر تربیت کر سکتے ہیں، اور ان کو جو ہے ایک اچھا مسلمان بنا سکتے ہیں۔ اور ہماری زندگی کا مقصد تو یہ ہے نا کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزرے، تو اس کی خاص خیال رکھیں۔